یہ فواد چودھری شہباز گل کس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں؟ ڈیل دے گا کون اور لے کون رہا ہے اور مانگ کون رہا ہے؟ ریسٹ ہاؤسز اور سانگا مانگا آباد کرتے رہے، ہم نے کبھی یہ کام نہیں کیا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بس بہت ہو گیا۔ میں ہوں ارباب جہانگیر۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سالانہ گوشواروں اور اثاثوں کی تفصیلات جمع نہ کرانے پر قومی اور صوبائی اسمبلی کے 150 ارکان کی رکنیت معطل کر دی ہے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق سینٹ کے 3 اور قومی اسمبلی کے 36 ارکان کی رکنیت معطل کی گئی ہے، جبکہ پنجاب اسمبلی کے 69، سندھ اسمبلی کے 14، کے پی اسمبلی کے 21 اور بلوچستان اسمبلی کے 7 ارکان کی رکنیت کو بھی معطل کیا گیا ہے۔ اور جن ارکان کی رکنیت کو معطل کیا گیا ہے ان میں وفاقی وزراء نور الحق قادری، حماد اظہر، شفقت محمود اور فہمیدہ مرزا جیسے لوگ بھی شامل ہیں، جنہوں نے اثاثوں کی تفصیلات جمع نہیں کروائی ہیں۔ اور اپوزیشن سے راجہ پرویز اشرف، اس کے علاوہ وزیر مملکت فاروق حبیب، خالد مقبول صدیقی، فردوس شمیم نقوی، اللہ بخش تالپور اور علی گوہر خان کی رکنیت کو بھی معطل کیا گیا۔ اور الیکشن کمیشن کا اس سلسلے میں کہنا ہے کہ یہ معطل اراکین اسمبلی سینٹ اجلاسوں میں شرکت نہیں کر سکیں گے، قومی اسمبلی کے اجلاس میں بھی شرکت نہیں کر سکیں گے، اور کسی بھی قسم کی قانون سازی میں یہ شریک نہیں ہوں گے۔ اب کیا ایسے ڈکلیریشن کے بعد الیکشن کمیشن ان اراکین اسمبلی کی رکنیت کو بحال کر دے گا، اور اس میں کتنا وقت لگے گا؟ اور پھر جتنا وقت لگے گا تو الیکشن کمیشن کا یہ فیصلہ قومی، صوبائی اور سینٹ میں قانون سازی پر اس وقت کے دوران کتنا اثر انداز ہوگا؟ کیونکہ قومی اسمبلی، سینٹ اور صوبائی اسمبلیوں میں اس وقت قانون سازی کا عمل جاری ہے، جس کے لیے روزانہ کی بنیاد پر اجلاس بھی چل رہے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا اہم معاملہ ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ جبکہ دوسری طرف سیاسی میدان میں حکومت سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کو واپس لانے میں ابھی تک عملی طور پر مکمل ناکام ہے۔ اس حوالے سے حکومتی وزراء، مشیر اور ترجمان، تمام لوگوں کی جانب سے متعدد بار دعوے کیے جا رہے ہیں، پریس کانفرنسز کی جا رہی ہیں، مگر عملی طور پر کوئی خاص اقدام ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ خود وزیر اعظم عمران خان بھی اس بات کا اظہار کر چکے ہیں کہ نواز شریف کی واپسی کے لیے وہ برطانوی وزیر اعظم سے بھی رابطہ کریں گے۔ آج وزیر داخلہ شیخ رشید نے بھی یہ کہا کہ نواز شریف کو واپس لانے کے لیے کام کر رہے ہیں، اور یہ معاملہ شہزاد اکبر دیکھ رہے ہیں۔ جس معاہدے کے تحت نواز شریف کو واپس لانے کا شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں وہ برطانیہ میں موجود سزا یافتہ مجرمان سے متعلق ہے، اور اس معاہدے میں نواز شریف یا بانی ایم کیو ایم کا ذکر نہیں ہے۔ نواز شریف کی واپسی جہاں ایک طرف حکومت کی ناکامی ہے، وہیں دوسری طرف حکومتی وزراء اور معاونین کی پیشگوئی کر رہے ہیں کہ نون لیگ دھڑے بندیوں میں تقسیم ہے۔ نون لیگ کے 4 سینئر رہنما نواز شریف کی عدم موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پارٹی کو ٹیک اوور کرنا چاہتے ہیں۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری اس بارے میں کیا کہتے ہیں، ذرا یہ سنیے۔ تو مجھے آپ بتائیے کہ نواز شریف صاحب کیا کر رہے ہیں کہ وہ لندن میں اس وقت جو ہے وہ سب سے مہنگی پراپرٹی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایم ایل این کے اندر بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ ریس لگی ہوئی ہے۔ 4 جو ان کے بڑے لیڈر ہیں، جب یہ کسی سے ملنے گئے تو چاروں نے ان کو کہا کہ دیکھیں جی، یہ نواز شریف نے تو واقعی ملک کے ساتھ بڑا برا کیا ہے، آپ ہمیں کیوں نہیں سوچتے؟ الیکشن آنے دیں، میدان بھی ہوگا اور گھوڑا بھی ہوگا، اور ہم آپ کو دکھائیں گے کہ الیکشن لڑتے کیسے ہیں۔ تو اب نواز شریف موجودہ ملکی حالات میں کیا کوئی تبدیلی لا سکتے ہیں؟ کیا مسلم لیگ نون کی جانب سے کوئی ڈیل مانگی جا رہی ہے، یا کہیں سے کوئی ڈھیل ملنے کا امکان ہے؟ اگر ہاں تو پھر یہ سب کیسے ممکن ہوگا؟ اور اگر اس کا جواب ہے نہیں تو معاون خصوصی برائے ابلاغ شہباز گل کس ڈیل اور ڈھیل کا دعویٰ کر رہے ہیں؟ کیا کہا انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے، یہ بھی سن لیں، پھر گفتگو شروع کرتے ہیں۔ اب اسی طرح شریف فیملی ایک ڈیل مانگ رہی ہے۔ مریم صاحبہ، شہباز شریف صاحب، حمزہ صاحب اور نواز شریف صاحب، ان کو جو ہے وہ باہر رہنے دیا جائے، پیچھے سے شاہد خاقان عباسی صاحب پولیٹکس کر لیں۔ یہ ڈیل مانگنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ کو جو ڈیل اور ڈھیل جتنی کی میسر آنی تھی وہ آ چکی، ہماری جتنی مجبوریاں تھیں وہ گزر چکی۔ اب آپ کے سامنے کھڑا ہے عمران خان۔ تو اب شہباز گل صاحب کس بنیاد پر ڈیل اور ڈھیل کی بات کر رہے ہیں، جبکہ خود ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے بھی کسی بھی طرح کی ڈیل کی تردید کی گئی تھی، اور اس کے بعد نون لیگ کے تمام سینئر رہنماؤں کی جانب سے بھی مختلف مواقع پر اس بارے میں بات کی جا چکی ہے کہ وہ کوئی ڈیل نہیں چاہتے۔ مہمانوں کا آپ سے تعارف کراتے ہیں۔ مبینہ خورشید صاحبہ نون لیگ کی سینئر رہنما ہمارے ساتھ ہیں، امجد علی خان نیازی صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما، اور پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما عاجز دھامرا صاحب بھی ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں۔ تو رومینہ صاحبہ، یہ ڈیل کی تو آپ لوگ بڑے واضح انداز سے تردید کر چکے ہیں کہ کوئی ڈیل آپ لوگ نہیں چاہتے، دوسرے اینڈ سے بھی تردید آ چکی ہے جہاں سے ڈیل کے امکانات تھے، پھر حکومت کو مستقل یہ کیوں لگ رہا ہے کہ آپ لوگ ڈیل مانگ رہے ہیں؟ کوئی 4 رہنما کسی کے پاس گئے، انہوں نے کہا ہمارے بارے میں سوچیں، میاں صاحب کو مائنس کر دیں۔ یہ فواد چودھری شہباز گل کس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں؟
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी अपने प्रोग्राम में मदु करने के लिए। सबसे पहली बात तो ये कि इंतहाई मज़ाइका खेज़ किस्म की गुफ्तगू जो है वो फवाद चौधरी साहब और ये जो शहबाज गिल साहब है उनकी है, क्योंकि जब एक चीज़ की तरदीद बारहा आ जाती है, क्योंकि हमने तो डे वन से यही कहा कि ना तो कोई डील है ना डील की बात है, और डील देगा कौन और ले कौन रहा है और मांग कौन रहा है। तो मेरे ख्याल में ये तो सवाल जो है वो आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पूछें, जो कि इंतहाई फनी किस्म की तहरीक लगती है, फनी किस्म की पार्टी जो है वो मुझे लगती है कि जो एक्चुअली उनका मसला ये हो चुका हुआ है कि उनको सुबह उठते बैठते जागते खाते पीते सोते उनको एक ही ख्वाब आता है और वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का ख्वाब आता है। नंबर एक। नंबर दो बात ये कि जो आपने जैसे अभी मैं सुन रही थी वो कह रहे हैं कि 4 लोग मिले। सबसे बात तो ये कि उन 4 लोगों के नाम ही बता देते जो 4 लोग मिलने के लिए गए हैं, और इनको शायद बता के गए हैं, अपनी पार्टी में उन्होंने बताया नहीं, उनको बताया, और फिर अपनी कारकर्दगी अपनी नाअहली अपनी हरकतों को छुपाने के लिए आप जो है वो नून लीग के एक अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए मैं समझती हूँ कि ये सारा प्रोपेगेंडा, इस किस्म की झूठी घटिया गुफ्तगू जो है वो फवाद चौधरी जो है करते हैं, क्योंकि जाहिर है वो शायद उनको अब समझ नहीं आ रही, सारी पार्टियां भी ट्राई कर ली, सारे घरों के मजे भी ले लिए, तो वो अब उनको समझ नहीं आ रहा कि क्या करे, तो अपनी नौकरी पक्की करने के चक्कर में है। जबकि हमारा ऐसा कोई डेलीगेशन जो है वो नाम मिला है, और अगर मिले हैं तो फिर ये नाम बताए ना। इस किस्म का आधा सच आधा झूठ आधा तीतर आधा बटेर क्यों करते हैं? ट्रू पिक्चर बताएं। इनको काहे का डर है? ये तो हुकूमत में, और ये तो हम इनकी ऑपोजिशन है, ये हमारी ऑपोजिशन तो नहीं है, तो नाम क्यों नहीं लेते? तो मेरे ख्याल में सिर्फ और सिर्फ अब आप मुझे बताएं कि ये जो बातें कर रहे हैं जरा बताएं ना कि इनकी क्या पॉलिसी आई है मरी के, उसके ऊपर क्या काम किया इन्होंने जदीद इन दिनों के हालात वाकयात पे क्या काम किया, क्या इनकी कारकर्दगी है। अपनी नाअहलियों और अपनी हरकतों को छुपाने के लिए उनके पास एक ही झूठा ड्रामा है जिसको उन्होंने सुबह दोपहर शाम जो है ना वो दवाई की तरह लेना होता है और लोगों को गोलियां देनी होती है। चलें अमजद अली खान न्याजी साहब से पूछते हैं कि वो कौन से 4 नाम है जो फवाद चौधरी साहब ने बताए नहीं, और फिर वो किसके पास गए थे? अमजद साहब, ये किससे डील मांग रहे हैं? शहबाज गिल साहब, फवाद चौधरी साहब, दोनों ही हुकूमत के बड़ी जिम्मेदारी वाली पोजीशन पर मौजूद हैं, दोनों ही हुकूमत के तर्जुमान हैं। तो ये हुकूमत के तर्जुमान जब बात कर रहे हैं तो ज़ाहिर है उनके पास इन्फॉर्मेशन होगी, है तो फिर पूरी शेयर क्यों नहीं कर रहे? कौन से 4 नाम हैं जो कि जाके मुलाकातें कर रहे हैं डील के लिए? जहाँ आग लगती है वहीं से धुआं भी उठता है, तो लाजमी बात है कि कहीं न कहीं तो मैं समझता हूँ कंफर्म खबर है कि कुछ लोग हैं जो नून और शीन की लड़ाई में तंग आ चुके हैं, और वो समझते हैं कि ये सिर्फ अपने इक़्तिदार और ख़ानदान को दवाम बख्शने के लिए जंग लड़ी जा रही है। ये पाकिस्तान की जंग नहीं लड़ रहे, ये अपनी बका और करप्शन को बचाने के लिए जो है वो पार्टी कारकुनान और MNAs और MPs जो जितने भी हैं या बाकी इनके जो पार्लियामेंट के अंदर लोग हैं उनको ये टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, और हमें इस जंग में अब नहीं पड़ना चाहिए और इससे बाहर आके हम उसकी तरफ बढ़े जो पार्टी का एक नजरिया होता है, सोच होती है। तो लाजमी बात है कि वो अब इनकी जंग लड़ते लड़ते थक चुके हैं, अब कितनी मारे खाएंगे वो किसी एक खान जाती उमरा के मकीनों के लिए। तो अमजद साहब वो किससे मांग रहे हैं फिर डील? इमरान खान साहब से मांग रहे हैं, उनसे कह रहे हैं कि इनको माइनस कर दें और हमें मौका दें? बहुत सारे लोग हैं मुख्तलिफ कार्नर पे अपनी टकरे मार रहे हैं, कोई किधर मार रहा है कोई किधर मार रहा है, तो लाजमी बात उनका मकसद तो एक ही है कि किसी तरीके के साथ जो है हम अपनी पार्टी को बचा लें और ये जो मफादात की जंग है इससे बाहर आ जाए। अमजद साहब, ये पार्टी को क्यों बचाने लगे? अभी जब ये लाहौर का ज़िमनी इलेक्शन हुआ इनकी पार्टी जीत गई, डस्का का इलेक्शन हुआ इनकी पार्टी जीत गई, ज़िमनी इलेक्शंस में इनकी पार्टी जीत रही है, और ये इनकी अपनी पार्टी का बहुत सारे मामला साथ साथ सिर्फ एक आध इलेक्शन जीतने से तो मामला सीधे नहीं होते ना, बहुत सारे और चीजें हैं। ठीक है, उसमें कुछ इनको कामयाबी अगर कुछ हलकों में मिली भी है, लेकिन बहुत सारी नाकामियां भी तो मिली है ना। जैसे आप GB का इलेक्शन देखें, उसके अलावा आप आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन देखें, उसके अलावा अभी जो लोकल गवर्नमेंट के लोकल बॉडीज के इलेक्शन हुए KP में, वहां पे भी तो नून ने कोई खास कारकर्दगी नहीं दिखाई ना। बेसिकली तो अब तो रीजनल पार्टी के तौर पे ये सामने आई है, कोई कौमी सतह की पार्टी तो नहीं रही। सिंध में भी कोई इतनी अक्सरियत नहीं है, बलोचिस्तान भी फारिग है, जितने भी लोग थे वो पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर गए। अब वहां पे भी इनका कोई
स्टेक नहीं रहा, तो लाजमी बात है सिकुड़ रही है, और सिकुड़ने पे जो अगर कोई समझते हैं कि हम मुस्लिम लीग ही हैं तो वो परेशान तो हैं। चले, नून लीग ये कह रही है कि हम कोई डील नहीं चाहते, आप ये कह रहे हैं कि ये लोग हर कॉर्नर पर जा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं। अब रुबीना साहिबा ज़ाहिर है ये चूंकि मियां नवाज शरीफ को गए लंबा अरसा हो गया, इसलिए अब हुकूमत बार बार उनसे मुताल्लिक बात करती है, उनकी वापसी को ज़्यादा बड़ा इशू समझती है एज़ कम्पेयर टू जो माशी हालत है और महंगाई और पेट्रोल पर कितना टैक्स लेने, दवाएं कितनी महंगी हो गई। तो मियां नवाज शरीफ को आप वापस लाकर एक बार इनकी मुश्किल हल कर दें ताकि मियां साहब वापस आ जाएं, उनकी जो भी इस वक्त वो जो कंडीशन है उनकी बज़ाहिर वो बेहतर महसूस कर रहे हैं, उनकी इस वक्त तबीयत कैसी है, कोई डॉक्यूमेंट्स इनसे डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स वगैरह शेयर कर दें ताकि थोड़ा सा हुकूमत को भी सुकून आ जाए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जो मेरे ऑनरेबल कुलीग ने अभी थोड़ी देर पहले बात की कि नून और शीन और मीम और इस तरह की गुफ्तगू जो इन्होंने की, तो उसमें ये वो ख्वाब हैं जो इनके ख्वाब ही रह जाएंगे। और चलिए, अगर वो कहते हैं ना ख्याली पुलाव पका रहे हैं तो जरूर उसमें घी भी डालें, गोश्त भी डालें, जो भी डालना है डालते जाएं। हमने थ्रू आउट आप सब ने देखा कि गुज़िश्ता 2018 से लेके अब तक कोई पार्टी का कारकुन ना टूटा, ना ही कोई पार्टी का कोई एमपीए एमएनए इधर से उधर हुआ, उधर से इधर, किसी किस्म की कोई नाराजगी की बात, कहीं कोई खबर ऐसी ना निकली ना हुई। सब लोग मुत्तहिद हैं, ये एक जमहूरी पार्टी है और उसके अंदर बड़ी वाज़ेह तौर पे मैं ये कहना चाहती हूँ कि तमाम तर लोग जो हैं वो अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। इनकी पार्टी की तरह थोड़ी है कि कोई आके जरा सी बात कर दे तो उसके ऊपर झूठा इल्जाम लगा देते हैं और उसको शोकाज नोटिस दे देते हैं, कि जैसे इनके वो जो रियाज फतेहाना साहब हैं वो ग्लासगो से आके उन्होंने जो है वो एक बात की, एक बयान दिया और उसके ऊपर इन्होंने शोकाज नोटिस दिया और बोला कि वो सिम और गाड़ी मांग रहे थे, जबकि वो झूठ था, ऐसा कुछ नहीं था। तो ये तो इनके हालात हैं और ये दूसरों को क्या बातें करेंगे। और रही बात हमारी जमात की, तो वो कल भी मुत्तहिद थी, आज भी मुत्तहिद है। और एक बड़ी मैं क्लियर बात जो कि मुझे खुद जाती तौर पर बड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि मेरा ताल्लुक किसी सियासी खानदान से नहीं है, अगर डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बन सकता है, अदाकार का बेटा बेटी बन सकते हैं, तो अगर पॉलिटिशियन कोई आता है वो तो अवाम के वोट से आता है। अगर कल को मेरी बेटी या बेटा कभी सियासत में आना चाहे तो वो अवाम का मैंडेट लेकर आएगा ना, वैसे तो नहीं वो आ सकता। इसलिए ये रोना धोना पुराना जो ये पुराने डायलॉग्स हो गए हैं। दूसरी बात, जहां तक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के आने की बात है तो इनको बड़ी तकलीफ हो रही है। अभी तो जाहिर है वहां पर हैं, डॉक्टर्स की जो भी रिपोर्ट्स होती हैं वो इनके साथ शेयर होती हैं। ये हमतन जो है हर वक्त इनकी एक फरसूदा किस्म की गुफ्तगू जो है, इनके तो आपस के बयान नहीं मिलते। एक वजीर कोई बात कह रहा होगा, दूसरा वजीर कोई बात कह रहा होगा, फिर उसके ऊपर नोटिस लिया जाएगा, फिर एक्शन होगा, फिर कमेटी बनेगी, फिर वापस क्लैरिफिकेशन आएगी और फिर जस्टिफिकेशन आएगी और फिर वो पता चलेगा कि वो बात जो है वो खूब खाता हो गया। सो इसी तरह इनके जो खाम ख्यालियां हैं, चीजें हैं, सबको पता है कि इनकी, यानी कि ये अपने लोगों को हमें कहते हैं कि जी मियां साहब बीमार नहीं थे या इस तरह से नहीं था। कोई भी इंसान जो बीमार है, क्या वो कहीं मूव नहीं कर सकता? क्या वो कहीं जा नहीं सकता? क्या उसके खाने पीने पे भी पाबंदी लग जाती है? और मेरे ख्याल में इस टाइम रोमीना साहब, जो भी शख्स बीमार होता है सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसका इलाज। तो उसका इलाज होता रहे, जो वादे के मुताबिक मेडिकल रिपोर्ट्स आनी थी वो रिपोर्ट्स आती रहे, इन तक पहुंचती रहे, पब्लिक होती रहे। पहुंचती हैं जी, बिल्कुल पहुंचती हैं, रिपोर्टें भी पहुंचती हैं, सब कुछ होता है। वो वैसे ही जरा, अब हमारे पास कुछ और है नहीं, तो यही मेरे ख्याल में, ये हमारे से मुराद इनकी बात कर रही हूँ कि इनके पास कुछ है नहीं है, तो वो लिहाजा इसी किस्म की जो ऑल फॉल की गुफ्तगू है वो है। और दूसरी बात ये कि शहजाद अकबर हो या फवाद चौधरी हो या शहबाज गिल हो, ये वो ये कुछ लोग वो हैं जिनके पास और कोई काम नहीं है सिवाय इस काम के। तो हर कोई अपनी अपनी नौकरी पूरी कर रहा है। और दूसरी बात, मैं समझती हूँ पॉलिटिकल वर्कर या पॉलिटिकल लोग वो होते हैं जो पॉलिटिकल प्रोसेस से आते हैं। अब शहबाज गिल साहब का कौन सा पॉलिटिकल प्रोसेस है? वो तो कहां से उठे, अमेरिका से उठे आ जाए, कल को खत्म होगा तो फिर चले जाएंगे। जो इनके अपने लोग हैं वो नजर आते नहीं है और इनकी तो अपने जो घर है उनके अंदर सुकून नहीं है। आप ये देखें कि डंडे की जोर के ऊपर जुम्मे रात को कोरम को पूरा किया गया था। उसमें भी आपको याद होगा कि 2 दफा जो अपोजिशन ने जब कोरम कॉल किया तो इनको अपने लेने के देने पड़ गए और इस कदर बुलडोज किया गया लेजिस्लेशन को। ये तो वहां पर मौजूद थे और आई विश के इनको स्पीकर बना दिया जाए, इनकी पार्टी देखें, क्योंकि जितनी ये मेहनत करते हैं आई विश के बाकियों को नजर आए। जिस तरह से बुलडोज किया गया, जिस तरह से पार्लियामान के निजाम को इन लोगों ने जो है वो रौंदा है, मैं समझती हूँ उसकी इससे ज्यादा खौफनाक मिसाल कहीं नहीं मिलती। और आज का आप आलम ये देखें कि आज मंडे के दिन 4 बजे सेशन था और हालत ये थी कि पार्लियामेंट के अंदर
ان کے بینچوں پہ کوئی نہیں تھا, اکا دکا لوگ تھے. تو یہ اپنے گھر تو ٹھیک کریں, ہم تو اپوزیشن ہے. آپ دیکھیں یہ ہیو مچ مور بگر ایشوز ٹو سارٹ آؤٹ. آپ مہنگائی ہے, معاشی بدحالی ہے, صحیح. اب ظاہر یہ بہت سارے ایشوز ہیں جو کہ حکومت کی ترجیح ہونے چاہیے, لیکن بدقسمتی کی بات ہے کہ جو بھی وزیر آتا ہے, جو مشیر آتا ہے, وہ بات کرتا ہے میاں صاحب کو واپس لانے کی, میاں نواز شریف کی صحت کی. تو آج زامرا صاحب, یہ ہمارے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ میاں نواز شریف کی واپسی یہ ہے, یا پھر یہ جو پیٹرول مہنگا مل رہا ہے, یہ جو دوائیاں مہنگی ہو چکی ہیں, منی بجٹ پاس ہو چکا ہے, اب اس کے اثرات آہستہ آہستہ لوگوں تک پہنچیں گے, بلکہ پہنچ چکے ہیں. تو یہ, لیکن آپ دیکھیں وزیر داخلہ کی بات سن لیں, آپ سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر کی بات سن لیں, اطلاعات کے وزیر آئیں گے تو وہ یہی بات کریں گے, کوئی اور وزیر آئے گا وہ صرف میاں صاحب اور نون لیگ کی سیاست کی بات کرے گا. تو یہ حکومت کی ترجیحات نہیں ہے عوامی ایشوز پر بات کرنا کیا دھامرا صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں آپ تو وزیروں کی بات کر رہے ہیں نا, کہ جو وزیر آتا ہے وہ سوائے ماضی کی رٹی ہوئی کہانیوں کے اور کچھ بات نہیں کرتا. مطلب ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ حکومت میں نہیں ہے, یہ ابھی بھی وہ پرانے ٹاک شوز ان کے اٹھا لیں اور ابھی کے ٹاک شوز اٹھا لیں, آپ کو ایک ہی بات ان کی نظر آئے گی, ان کے پاس پروگریس نہیں ہے. یہ بتانے سے قاصر ہیں کہ انہوں نے آج تک کیا کیا ہے. مطلب اگر آپ کو میاں صاحب کا ہی اتنا وہ ہے کہ وہ کیوں گئے باہر یا بیمار نہیں تھے, تو کس نے بھیجا؟ کیا وہ جیل کے تالے توڑ کے جہاز میں بیٹھ کے چلے گئے تھے؟ اور وہ گئے, آپ کے خود پرائم منسٹر نے کہا کہ بھائی اس پہ بات نہ کریں, وہ سیریس بیمار ہے, اس لیے ہم کسی بیمار شخص پہ بات نہیں کریں گے. اجازت بھی آپ نے دی. اب آپ اپنی ناکامی کا اعتراف کرتے ہوئے پہلے تو قوم سے معافی تو لیں کہ ہم نے ہی اجازت دی, اب آپ ہی جو ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں. آپ سے اگر بات کرتے ہیں کہ جی یہ گیس کیوں نہیں ہے ملک میں, آپ کہتے ہیں کہ جی میاں صاحب جو ہے وہ بھاگے ہوئے اس ملک سے. ہم آپ سے کہتے ہیں کہ جی مہنگائی کیوں ہے, آپ کہتے ہیں کہ جی یہ زرداری صاحب کے میں نہیں چھوڑوں گا. مطلب آپ حکمران ہیں, آپ نے اب تک کیا کیا ہے؟ اگر میں قصوروار ہوں, میرے اوپر کیا ساری زندگی آپ الزامات لگاتے رہیں گے یا کوئی کاروائی بھی ہوگی؟ کریں نا کاروائی. عدالتیں ہمارے انڈر تو نہیں ہے نا, اپوزیشن جماعتوں کے انڈر تو نہیں ہے نا. مطلب آپ کے انویسٹیگیشن آپ نہیں کر سکتے. اور جو شہزاد اکبر صاحب ہیں ان کو اب اپنے ہی ممبران کہہ رہے ہیں کہ بس انف از انف, یہ آپ کی جھوٹی کہانیاں اب آپ کی پارٹی والے نہیں سن رہے. کابینہ کے اندر آپ کی جو ڈسکشن ہوتی ہے وہ اس قوم کے لیے نہیں ہوتی, وہ آپ کی وہ پرانی خط و کتابت جو آپ نے کی ہوئی ہے وہ لہرا لہرا کے آپ قوم کو دکھاتے ہیں. ایک مری انسیڈنٹ آپ سے سیدھا نہیں ہو رہا, اور رپورٹ کہہ رہی ہے کہ آپ کی نااہلی کوتاہی ہے. مثال کے طور پر سندھ صوبے میں اگر بارش آ جائے تو وزیر اعلیٰ سندھ اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں, اور سندھ گورنمنٹ کے خلاف بڑی ایک کہانیاں شروع ہو جاتی ہیں. یہاں پر 22 لوگ مر گئے اور کہا جا رہا ہے کہ جی مقامی انتظامیہ کا قصور تھا. نہ وہاں کے چیف منسٹر کو کوٹ کیا جاتا ہے, نہ ان کے ایم پی ایز وہاں کی ریسپانسبلٹی لینے کے لیے تیار ہے. تو ان سے بھائی جان کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ جھوٹی کہانیاں سناتے سناتے آخر میں یہ چلے جائیں گے. اور یہ صاحب ظاہر ہے جب اندر سے ان کی آوازیں آتی ہیں, جب کچھ لوگ حکومت پر یا حکومتی پالیسیوں پر یا وزیر اعظم پر تنقید کرتے ہیں تو پھر ان کو شو کاز نوٹسز بھی دیے جا رہے ہیں. امجد علی خان نیازی صاحب, نور عالم صاحب کو کیوں شو کاز نوٹس دیا گیا کہ انہوں نے آپ کی پالیسی پر تنقید کی, آگے بیٹھی ہوئی 3 بینچز پر انہوں نے انگلی اٹھائی کہ ان کا نام ECL میں ڈال دیں, اور وہ سوالات کرتے ہیں اندر جب اجلاس چل رہے ہوتے ہیں, اس میں حقائق وہاں پر سامنے رکھتے ہیں, آنکھیں کھولنے کی کوشش کرتے ہیں حکومت کی. یہ گلہ ہے ان سے آپ کو؟ اور باب سب سے پہلے تو میں رومینہ بی بی کا جو ہے وہ جواب دے دوں. انہوں نے کہا تو اس پہ میں یہ رد عمل دوں گا کہ ہم نے کبھی چانگا مانگا کی پالیٹکس نہیں کی. یہ انہی کو مبارک ہو, یہ ہمیشہ فریق مری کے ریسٹ ہاؤسز اور چانگا مانگا آباد کرتے رہے. ہم نے کبھی یہ کام نہیں کیا. حالانکہ ان کے بہت سارے اراکین اسمبلی جو ہے وہ ہمہ وقت تیار رہے ہیں کہ ہم ان کی پارٹی کو چھوڑتے ہیں, لیکن ہم نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ ڈیموکریٹک کون مسئلہ تو یہ وزیر بھی آ کر پریس کانفرنس کرتے ہیں, نام نہیں بتاتے. اب آپ بھی بات تو کر رہے ہیں, الزام لگا رہے ہیں لیکن نام نہیں بتا رہے. کوئی 2-4 کے نام تو بتائیں. کون؟ احسن اقبال صاحب نے کہا, شاہد خاقان صاحب نے, خواجہ آصف صاحب نے. اور ڈپٹی اسپیکر ہے الحمدللہ, وہ قانون اور آئین کے دائرے کے نیچے وہ کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہے. پوری ایمانداری اور دیانت کے ساتھ جو ہے وہ ہاؤس چلا رہے ہیں. ان کو پورا موقع دیا جاتا ہے. ایک چیز اسٹینڈنگ کمیٹیز میں جو ہے وہ پاس ہوتی ہے, متفقہ پاس ہوتی ہے, بحث و تمیز ہوتی ہے, ڈیلیبریشنز ہوتی ہے, لیکن پھر آ کے ہاؤس میں جو ہے وہ ایک سیاست شروع کر دیتی ہے. اس کے اوپر بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان کو عقل کے ناخن لینے چاہیے, اس لیے کہ سیاست کا بھی ایک ٹائم ہوتا ہے
سیاست کرنی چاہیے، لیکن ہر پوائنٹ پہ سیاست مناسب نہیں ہوتی. شاید یہ لوگوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں لیکن ایسا ہے نہیں. قوم بہت سمجھدار ہے. امجد صاحب، آپ کے اندر سے اپنی پارٹی میں سے جو لوگ اعتراضات کر رہے ہیں، جو اس وقت مہنگائی اٹھا رہے ہیں یا عوام کے مسائل حل کرنے کی بات کر رہے ہیں، ان کو شو کاز کیوں کیے جا رہے ہیں؟ وہ بات اور تیسری آپ نے جو بات کی ہے ہمارے آنریبل ممبران کی طرف جو کوئی نوٹس گیا ہے، تو دیکھیں پاکستان تحریک انصاف ایک جماعت ہے، کوئی یہ تو نہیں ہے نا کہ اس کے اندر جزا یا سزا کا عمل نہیں ہے. ہر ایک کو موقع دیا جائے گا کہ ان کا پارٹی کے بارے میں کیا موقف ہے اور جو سٹیٹمنٹ دی جا رہی ہیں کیا وہ ریزنیبل ہیں یا نہیں ہے. ہمیشہ یہ پارٹیوں میں ہوتا آ رہا ہے. کوئی اس میں کوئی اچنبھے والی بات تو ہے نہیں کہ جس کو آپ اتنا ہائی لائٹ کر دیں کہ خدا نہ خواستہ کوئی پاکستان تحریک انصاف نے کوئی بڑا گناہ کر دیا. ان کی اپنی پارٹیوں میں بھی شوکاز نوٹس، بلکہ پی ڈی ایم نے تو بلاول بھٹو کو شوکاز جاری کر دیا. نور عالم خان صاحب کا کیا ایسا نقطہ تھا جو پاکستان تحریک انصاف کو برا لگا؟ حالانکہ وہ کیا اختیار رہے. دیکھیں پورا کہ ہمیشہ میں نے کہا پارٹی کا ایک موقف ہوتی ہے، ایک پارٹی لائن ہوتی ہے جس کے اوپر چلنا ہوتا ہے. جب کوئی وائلیٹ کرے گا تو لازمی بات ہے کہ اس سے پوچھا جائے گا نا. یہ تو بھی اچھی ڈیموکریٹک پروسیس ہے. کوئی ایسی غلط بات تو نہیں ہوئی نا جس کے اوپر خدا نہ خواستہ کوئی اسے کوئی ایسا عمل اس کے اوپر کر دیا گیا جس سے کہیں کہ اللیگل ہے. ایک موقف ہے پارٹی کا بھی، ایک اپنا سٹانس ہے ان کا. اگر کوئی موقف ہے تو وہ بتا دیں گے پارٹی کے اندر رہتے ہوئے. صحیح. تو دیکھیں رومینہ صاحبہ، اب یہ کس طرح سے اب نون لیگ اس اپوزیشن کو اپنی آگے بڑھائے گی؟ پیپلز پارٹی اور آپ لوگ اب ان کے خلاف تحریکیں نکالنے جا رہے ہیں، احتجاج کرنے جا رہے ہیں، لیکن حکومت ایسا لگ رہا ہے بڑی پرسکون ہے، بڑی پر اعتماد ہے. مہنگائی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، منی بجٹ پاس ہو گیا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اپوزیشن بھی اس وقت خاصی تقسیم ہے، کوئی ٹف اپوزیشن کو مل نہیں رہی ہے، اس لیے یہ بھی سکون کے ساتھ یہ تمام چیزیں کیے جا رہے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ جہاں انہوں نے کہا کہ چھانگا مانگا اور ادھر ادھر ذکر کیا، تو چلیں وہ تو ماضی میں بہت کچھ ہوا یا ہوتا رہا. تو کم تو ان کی طرف بھی ہم سب کو پتہ ہے کہ ہیلی کاپٹرز کس کس کے چلتے ہیں، اے ٹی ایم مشینز کہاں کہاں سے آتی ہیں اور اے ٹی ایم مشینز کے رخ کہاں سے ہوتے ہیں. لوگوں نے تو یہاں تک بیان دے دیے کہ ان کے گھروں کے راشن پانی تک چلتے رہے ہیں اور کیا کچھ. میں خیر اس تفصیل میں تو نہیں جانا چاہتی، لیکن بڑی کلیئر اور واضح. اور دوسری بات اب تو رومینہ صاحب جہاز کے اور ہیلی کاپٹرز کے رخ بھی تبدیل ہو گئے نا، اب تو وہ آپ کی طرف آ رہے ہیں اور پھر وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کہیں بھی جا سکتا ہے. ارباب جس کی بات یہ کر رہے ہیں اس کے اوپر جے کے ٹی نے بڑے واضح انداز میں اس نے کہا کہ ہمارے مخالفت ہونے کے باوجود جو ہے خان صاحب بڑے آنیسٹ آدمی ہیں. تو بے شک میرے اختلاف ہوں لیکن امجد صاحب بھی ہوں، لیکن ایسا جب وہاں خان صاحب کا مذاق اڑا تھا، ایاز صادق صاحب کہہ رہے تھے کہ خان صاحب کے علاوہ پورا ملک مسکرائے مجھے اچھا لگے گا، اس وقت وہاں کہہ لگا رہے تھے جہانگیر ترین صاحب. میں اگر بات مکمل کروں، میرے خیال میں جی رومینہ صاحب آپ کی باری تھی. جی بالکل آپ کی ٹرن. ہاں جی، تو بات یہ سمپل سی بات ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کے جو بیانات اور دوسرے لوگوں کے جو بیانات ہیں، بیان تو آگے میرے بھائی نے کہا کہ جی وہیں سے دھواں اٹھتا ہے جہاں پہ آگ لگی ہو. بعض اوقات آج کل الیکٹرانک دور ہے، ماڈرن دور ہے، ان کی تو پوری حکومت ہی ٹویٹر اور سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے، تو کئی دفعہ آرٹیفیشل جو ہے دھوئیں وہ بھی اٹھا لیے جاتے ہیں، تو اسے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. لیکن ایک بات میں واضح کرتی چلوں کہ نہ تو ہمارے کوئی، اور سب سے بڑی بات ہی نا ہر دفعہ کہہ دینا کوئی 2-3 لوگ، کوئی 3-4 لوگ. پوری دنیا میں جو سب سے زیادہ آسان اور گھٹیا کام ہے وہ کسی کی کردار کشی یا کسی پہ الزام لگانا ہے. دیٹ از دا موسٹ ایزیسٹ تھنگ، جو کہ پی ٹی آئی کی جماعت کو بہت آتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ اپنے آپ کو تحریک انصاف کہلانا اور بننا اور جو ہے مدینہ کی ریاست کی طرح سے بننا بہت مشکل کام ہے. اگر آپ اتنے وہ ہیں تو آپ کی پارٹی میں سے جب کوئی کچھ بولتا ہے تو آپ کو کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ آپ کو کیوں ایک دم فوراً خوف پڑ جاتا ہے اور ہو جاتا ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ کہا جاتا ہے کہ پورا موقع دیا جاتا ہے. نیازی صاحب جب کرسی پہ بیٹھتے ہیں تو دے لیتے ہیں. قاسم سوری صاحب اور اسد کیسر صاحب جو ہیں وہ بالکل ان چیزوں سے آ رہی ہیں. وہ تو قاسم سوری کو تو بٹھایا اس لیے جاتا ہے کہ بلڈوز کرے. اور سب سے بڑی بات اس کے اپنا جو پٹیشن اس میں دائر ہوئی ہوئی ہے اس پہ سٹے ہے. ایک سٹے یافتہ جو بندہ ہے اس کو آپ نے پارلیمان کا ڈپٹی سپیکر بنایا ہوا ہے، جبکہ آپ کو یاد ہوگا ایاز صادق صاحب کی دفعہ الیکشن دوبارہ ہوا تھا.
آپ کو یاد ہے کہ کتنی باتیں کی گئی تھی اور الحمدللہ وہ جیت کے دوبارہ آئے تھے. تو میرے خیال میں جو ہے ڈونٹ ٹرائی ٹو کمپیئر اورنجز ود ایپلز. آپ کے اپنے صفوں میں کیا ہو رہا ہے وی آل نو. پوائنٹ رومینہ صاحب آپ کا آگے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ثانیہ مری کی تحقیقاتی کمیٹی کا جو ٹائم تھا 7 روز وہ مکمل ہو چکا. رپورٹ کب وزیر اعلیٰ تک پہنچے گی, ظاہر ہے آنے والے دنوں میں کیا اس سلسلے میں ہو سکے گا. ایک بریک کے وقت بات کریں گے اور رپورٹ میں جو چند حقائق موجود ہیں ذرائع سے کچھ پوائنٹس ہم تک بھی پہنچے ہیں وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے ایک بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. رومینہ خورشید صاحبہ, امجد علی خان نیازی صاحب اور عاجز ہمراہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو ثانیہ مری کی جو رپورٹ ہے, ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ, وہ اب وزیر اعلیٰ پنجاب کے سامنے جانی ہے اور اس رپورٹ کے کچھ جو پوائنٹس ہیں جو ذرائع سے ہم تک پہنچے ہیں ذرا وہ آپ سے شیئر کرتے چلیں. میٹرولوجی ڈپارٹمنٹ نے طوفان کے حوالے سے کوئی آفیشیل نوٹس تحریری یا ٹیلی فون کے ذریعے جاری نہیں کیا, یہ اس رپورٹ میں موجود ہے. جبکہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ برف ہٹانے اور سڑکیں صاف کرنے کی مشینری بتائے ہوئے پوائنٹس پر موجود ہی نہیں. اس کے علاوہ محکمہ ہائی وے کنٹرول کو روڈ کلیئرنس مشینری بھجوانے کے لیے وائرلیس سے متعدد پیغامات بھیجے گئے, اس کے باوجود بھی بر وقت مشینری نہیں بھیجی گئی. یہ بھی اس رپورٹ میں لکھا گیا ہے. باڑیاں روڈ پر صفائی کرنے والی مشین روک دی. آپریٹر نے کہا کہ مشین خراب ہے. موقع پر پہنچنے پر پتہ چلا کہ مشین میں ڈیزل ہی ختم تھا. نہیں اتنا اہم موقع تھا لیکن مشین میں ڈیزل موجود نہیں تھا. لوور ٹوپا, ٹھنڈا جنگل, کلڈانا, چٹا موڑ پر درخت اور بجلی کی تاریں گر گئی تھیں, ان کو ہٹانے کا کوئی انتظام موجود نہیں تھا. محکمہ جنگلات کے ملازمین نے درختوں کے گرنے کی اطلاع ملنے کے بعد متعلقہ نمبرز بند کر لیے تھے. اب یہ انتہائی افسوسناک صورتحال وہاں پر رہی. نیازی صاحب, یہ کس طرح کی مینجمنٹ تھی کہ وہاں پر جو گاڑیاں تھیں ایمرجنسی میں مدد کرنے کے لیے ان میں ڈیزل موجود نہیں تھا, اگر وہاں درخت گر گئے تو ان کو ہٹانے کے لیے کوئی انتظام موجود نہیں تھا, جن گاڑیوں کی ڈیوٹی جہاں پر موجود تھی وہ وہاں پر موجود نہیں تھیں. یہ پھر وزیر اعلیٰ پنجاب کس کو 2 دن پہلے مبارکبادی دے رہے تھے, خراج تحسین پیش کر رہے تھے وہ اس ثانیے سے پہلے؟ ارباب تحقیقاتی کمیٹی جو ہے اس کے اوپر اپنا کام کر رہی ہے اور انشاءاللہ تعالی یہ جلد ہی جو ہے رپورٹ جو ہے سبمٹ ہو جائے گی. اور اس کے مطابق جو بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہوتا ہے ہیومن ایرر اور ایک ہوتی ہے نیگلیجنس بلنڈر, یا اس نے جان بوجھ کے انسانی جانوں سے کھیلنے کی کوشش کی ہے یا ان کی وجہ سے انسانی جانوں کا میں سمجھتا ہوں بہت بڑا نقصان ہوا ہے, تو انہیں کبھی بھی معاف نہیں کیا جائے گا. ان کے خلاف نہ صرف جو ہے وہ سروس رولز کے تحت کارروائی ہوگی بلکہ میں سمجھتا ہوں میری ذاتی رائے تو جو اس ثانیے کے درمیان کے دن تھے, جو اس ثانیے کے بعد جو کچھ ہوا اس پر تحقیقات ہو رہی ہے, لیکن ثانیے سے پہلے کون لوگ وزیر اعلیٰ کو سب اچھائی کی رپورٹ دے رہے تھے اور وہ ان کو شاباش دے رہے تھے, ان کے خلاف تو کارروائی اب تک ہو جانی چاہیے تھی. وہ دیکھیں, جب تحقیقاتی کمیٹی بن جاتی ہے تو پھر اس کی روشنی میں ٹرانسپیرنٹ انداز سے آگے چلا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ کون ذمہ دار ہے. دیکھیں, ایک ہی اس میں حلے میں تو جو ذمہ دار ہے یا نہیں ہے, دونوں کو تو نہیں میں سمجھتا ہوں ذمہ دار کرایا جا سکتا ہے نا. جو بھی ہوگا انشاءاللہ تعالی یہ میں ریسٹ ایشور کہ آپ کے توسط سے یہ پورے پاکستان کی عوام اور جو میں سمجھتا ہوں کہ اس دکھ سے گزرے ہیں ان کے خاندانوں کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ وہ کبھی بھی سزا سے نہیں بچ پائیں گے. انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کے خلاف ایک بھرپور کارروائی ہوگی. صحیح. اب عاجز ہمراہ صاحب, یہ جو اب رپورٹ جس طرح سامنے آئی ہے, ابھی ظاہر آفیشیلی تو نہیں آئی لیکن جو اپنے ذرائع سے ہم نے حاصل کی ہے اس میں تو بڑے ایشوز مینجمنٹ کے نظر آ رہے ہیں. لوگ اپنی جگہ پر موجود نہیں تھے, ڈیوٹی لوگوں نے اپنے فون بند کیے ہوئے تھے, گاڑیوں میں ڈیزل نہیں تھا. اور ظاہر ہے یہ اگر کسی اور دور حکومت میں ہوا ہوتا تو پہلے دن خان صاحب کا استعفے کا مطالبہ سامنے آ چکا ہوتا, وہ متعلقہ وزیر سے اور وزیر اعلیٰ سے استعفیٰ طلب کر چکے ہوتے. لیکن ہم دیکھا کہ اس حکومت میں ایسی کہیں کوئی روایت نہیں ہے. اب یہ تمام تحقیقات بھی ہوگی اور نچلے سطح کے لوگوں کو شاید معطل کر کے ان میں سے کسی کو سزا دے کر کے پھر یہ معاملے کو رفع دفع کر دیا جائے گا. 23 لوگوں کی جانیں گئی دھامرا صاحب, تو یہ تحقیقات کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے, اس طرح سے ہوتی ہیں تحقیقات؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا, اگر کوئی اور حکومت ہوتی, میں تو یہ کہتا کہ اگر مری سندھ کے علاقے یا بارڈر پہ بھی ہوتا, تو جیسے انہوں نے کہا کہ جی وہ کھاد جو ہے وہ سمنگل ہوئی ہے سندھ سے افغانستان میں, جس طرح یہ سرحدیں ملانے کے ماسٹر ہیں,
اگر سندھ کے قریب بھی ہوتا تو یہ الزام مورود سندھ پہ ہوتا اور اب تک طوفان کھڑا ہوا ہوتا تو موٹو ایکشن بھی آ جاتے اور یہ استعفاؤں کے مطالبے بھی کرتے. مگر ایک ادارہ تھا NDA میں نا, میں اس کی بات کرتا ہوں کہ سندھ میں جب بارش ہوتی یا نالے صاف نہیں ہوئے تھے, وہ جب آئے تھے تو پوری PTI نے یہ شور مچایا تھا کہ جی سندھ گورنمنٹ کام نہیں کر پا رہی اور جو نالے ہیں وہ NDA میں صاف کر رہی ہے, مطلب آپ نائل ہیں. یہاں پر 22 لوگ بیچارے اپنی زندگی سے ہاتھ چلے گئے اور یہ انسانی المیہ ہے, ثانیہ ہے ایک. اور المیہ یہ ہے کہ PTI کی حکومت ہے, اس پر وزیر اعظم خاموش ہے. اب ان کے دیکھیں جھوٹوں کا ایک اور مثال یہ ہے کہ وزیر داخلہ جو ہے وہاں کھڑے ہو کے صرف فوٹو سیشن کراتے ہیں, کھڑی ہوئی پھنسی ہوئی گاڑیوں کو اشارہ کر رہے ہیں کہ جی آگے چلو, وہ فوٹو انہوں نے بنا لیے اور آج وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ میاں نے مجھ سے بہت بڑا کام لے لیا. تو میرے خیال میں ابھی جو میرے بھائی کہہ رہے تھے کہ ہم ایکشن لیں گے, سزائیں دیں گے, دیکھیں آپ بہت شریف آدمی ہیں PTI کے اندر, آپ یہ دعویٰ نہ کریں عمران خان کے دوسرے روز وزیر اعلیٰ پنجاب بھی پہنچے تھے, جب دھوپ نکلی ہوئی تھی, راستے صاف ہو چکے تھے, تو عثمان گزار صاحب بھی وہاں پر پہنچے تھے. ہلو میری بات سنیں, جی ایک کمیشن بنائی تھی چینی پہ. آپ نے کہا PTI حکومت نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسے کیا کہ ہم نے چینی پہ کمیشن بنا دی ہے. آگے چل کے کیا ہوا کہ آپ نے اپنا ہی ایک سینیٹر علی ظفر صاحب اس چینی کمیشن کے اوپر رکھ دیا, اپنے ہی بندے کو, اپنے ہی بندے کے خلاف, کہ آپ یہ طے کریں کہ جی کاروائی ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے. وہ رپورٹ بھی آج تک نہیں آئی. کی رپورٹ کہاں ہے, وہ ذمہ داران کو سزائیں کہاں ملی ہیں کہ آپ ابھی یہ وعدہ کر رہے ہیں قوم سے کہ ہم 22 جو افراد بیچارے شہید ہو گئے ان کو ہم انصاف دیں گے. تو یہ آپ نہ کریں بات, یہ کوئی فواد چودھری کرے یا دوسرا بندہ کرے جو سچ بولتا ہی نہیں ہے. اس لیے یہ آپ شریف آدمی نہ پھنسے اس بات میں. PTI آنکھوں پہ پٹی باندھی ہوئی ہے, پرائم منسٹر خود آنکھوں پہ پٹی باندھ کے بیٹھا ہوا ہے, اس کو امیڈیٹلی یہاں پر مری میں آنا چاہیے. وہاں پر پریس ٹاک کرنی چاہیے تھی کہ جس شہر میں یہ انسانی ثانیہ رونما ہوا, وزیر اعظم وہاں پر آتے, وہاں پر کچھ ایک اسٹے کر کے دکھاتے, اور جو ہوٹل مافیا کی وجہ سے جو دوسرے انداز سے وہاں لوگ جو ہیں پوری قوم وہاں پر عذاب میں مبتلا ہے, تو آپ ہمدردی کا اظہار تو کرتے. صحیح, آپ تو مطلب عجیب قسم کا رویہ ہے آپ کا اس سے قوم کے ساتھ. شوق ہو گئے تھے نا, وہ ٹویٹ تو انہوں نے کیا تھا کہ وہ شوق ہیں اس پوری صورتحال سے. اب رومینہ صاحبہ, یہ جو تحقیقاتی رپورٹ جو بھی آئے گی, جن ذمہ داران کا اس میں تعین ہوگا, مطمئن ہوں گے آپ لوگ اس رپورٹ سے اصل ذمہ داران کا اس میں تعین ہو سکے گا, یا آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو اعلیٰ عہدیدار ہیں, جو کرتا دھرتا ہیں صوبے کے اور ضلعوں کے, ظاہر یہ ان کی ذمہ داری تھی اور ان پر ذمہ داری فکس ہونی چاہیے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ دیکھیں کہ بڑے کلیئر اور واضح قسم کے حقائق جو ہیں ہم سب کو نظر آتے ہیں کہ کتنے منٹ دور ہیں ہم فیڈرل سے. مری جو ہے وہ 45 منٹ کا زیادہ زیادہ آپ 1 گھنٹے کا لگا لیں. 1 گھنٹے کے سفر میں اگر 1 گھنٹے کے جو سفر تھا اس کے اندر آپ جو مشینری تھی وہ یہاں سے وفاق سے بھی اگر آپ مری بھیجتے تو وہ چیزیں آسان ہو سکتی تھی. سو دس از بیسیکلی کرمنل نیگلیجنس. اور یہ بات میں بالکل داوڑا صاحب سے اتفاق کرتی ہوں کہ یہی بات اگر کسی اور دور میں یا سندھ میں یا ہوئی ہوتی تو اب تک ایک طوفان بدتمیزی کے علاوہ طوفان پتہ نہیں کون کون سے طوفان آ چکے ہوتے, کیا کیا چیزیں ہو چکی ہوتی. لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وہ لوگ جو استعفے مانگتے تھے اور استعفوں کا ذکر کیا کرتے تھے, آج ان کے دور میں پچھلے 3-4 سال میں ہم نے کیا دیکھا کہ کوئی جتنا بڑا بلنڈر کرتا ہے, جتنا بڑا کرمنل نیگلنس بھی کرتا ہے, اس کو اتنا بڑا عہدہ دے دیا جاتا ہے. اور میں نے آپ سے پہلے بھی ابھی کہا کہ مری کے رپورٹ کے اوپر بھی یوں ہی پانی پھرے گا. اس میں ہوگا کیا, جو افسران جن کا کوئی قصور یا جو کچھ نہیں کر سکتے ان کو آپ جو ہے وہ یا تو OST کر دیں گے یا آپ ان کو ہٹا دیں گے یا برطرف کر دیں گے, یہ کر سکتے ہیں اور تو کچھ نہیں. کیونکہ وسیم اکرم پلس جو ہے جو ہیلی کاپٹر یا جہاز کے اوپر سارے لوگوں کو یہ جائزہ لے رہے تھے, what was that? جس دن یہ زانیہ ہو رہا تھا, جس دن ظلم جو تھا اس کی انتہا تھی, اس دن وہ موصوف بیٹھ کے تنظیم سازی کی میٹنگ اٹینڈ کر رہے تھے. تو میرے خیال میں دیز آر دا پریورٹیز. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اسی ٹائم اپنا اجلاس برخاست کرتے, نہ آتے وہاں پر, لیکن تھرو اب تو زوم کے اوپر یا دوسرے طریقے کے ساتھ میڈیا کے سوشل میڈیا کے اوپر بہت ساری ایسے IT کی چیزیں جو ایڈوانس ہو چکی ہیں کہ ان کے تھرو آپ میٹنگز کو کر سکتے تھے, چیزوں کو مانیٹر کر سکتے تھے. جہاں پر عالم یہ ہے کہ ڈیزل گاڑی میں سے ختم ہو گیا ہے, آپ ان لوگوں سے کیسی توقع کرتے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے جہاں پہ شیخ رشید کھڑا ہو کے کہہ رہے اللہ نے بڑا کام لینا تھا, اللہ نے تو آپ کو کام آلریڈی بہت بڑا دیا ہوا ہے. اس کام کی ویلیو کو سمجھیے, اس کام کو سمجھیے. صرف تصویریں کھچا لینے سے کام نہیں ہوتا. وہ 22 لوگوں کا خون کس کس گردن پہ ہے.
कहाँ से आप कहाँ से आप जवाब देंगे? फिर 7 रोज का वक्त दिया गया था कमेटी को रिपोर्ट सबमिट करने के लिए। न्याजी साहब, ये 7 रोज तो मुकम्मल हो गए आज, ये कमेटी अपनी रिपोर्ट कब जमा कराएगी, उस पर फिर कब वो वजीर आला पढ़ेंगे, कब उस पर एक्शन होगा, ये तमाम अमल मजीद कितने रोज लेगा, कब तक ये मामला अपने मंतकी अंजाम तक पहुंच जाएगा? जी न्याजी साहब, बहुत जल्दी जो है रिपोर्ट इंशाअल्लाह ताला वो सीएम साहब तक चली जाएगी और उसके बाद जो है जज़ा और सज़ा के अमल से उन लोगों को गुजरना पड़ेगा जिन्होंने ये भयानक काम किया है, नेग्लिजेंस किया है, ब्लंडर किया है या इंसानी जानों से जो खेले हैं। मैं समझता हूँ कि किसी तरीके के साथ भी वो लोग काबिल माफ़ी नहीं होंगे और ना होने चाहिए। लेकिन न्याजी साहब चलें, बहुत बहुत शुक्रिया रुमीना खुर्शीद साहिबा, अमजद अली खान न्याजी साहब, आजिज़ हमरा साहब हमारे साथ मौजूद थे और सानिया मरी के हवाले से आजिज़ साहब कह रहे हैं कि बहुत जल्द जो रिपोर्ट है वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के पास होगी, वो उसको देखेंगे और उसके मुताबिक जिनको भी उसमें जिन पर भी जिम्मेदारी फ़िक्स की गई होगी उन तमाम लोगों के ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाएगा, कार्रवाई होगी और फिर ये इंसाफ होता पूरा मुल्क देखेगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ओमिक्रॉन की सूरत-ए-हाल ख़तरनाक से ख़तरनाक होती जा रही है, बहुत तेज़ी से ये फैल रहा है और पॉजिटिव केसेस की शरह 40% को भी अबूर कर गई है। कितनी ख़तरनाक सूरत-ए-हाल आने वाले दिनों में हो सकती है, ब्रेक के बाद फिर बात करें। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं ओमिक्रॉन शदीद से शदीद होता जा रहा है और कोरोना की ये 5वीं लहर लोगों के लिए अब खासी ख़तरनाक साबित हो रही है। अगर सिर्फ कराची की पॉजिटिव शरह की हम बात करें तो ये तकरीबन 40% कुछ हो रही है, यानी जिन 100 लोगों के टेस्ट होने हैं उसमें से 40 लोग पॉजिटिव आ रहे हैं। और इसके अलावा अगर हम ओवरऑल पूरे मुल्क में बात करें तो इस वक्त पॉजिटिव जो शरह है वो 9% तक हो चुकी है, यानी 100 टेस्ट अगर होते हैं तो 9 लोगों के टेस्ट पॉजिटिव आ रहे हैं और ये तो सिर्फ 100 में से वो शरह निकाली जा रही है, लेकिन सैकड़ों हज़ारों लोग ऐसे हैं जो कि टेस्ट करा ही नहीं रहे, जो अपने अपने घरों में अपने अपने तौर पर इसका इलाज करने की कोशिश कर रहे हैं और फिर खुलेआम मुख्तलिफ इवेंट्स में शिरकत भी कर रहे हैं। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की जानिब से आज एक पाबंदी का मुतालबा किया गया है कि शहर में जलसे जुलूसों पर, पूरे मुल्क में जलसे जुलूसों पर पाबंदी लगाई जाए, इंडोर शादी हॉल्स और इंडोर रेस्टोरेंट्स जो चल रहे हैं उन पर भी पाबंदी लगाई जाए ताकि सूरत-ए-हाल को मज़ीद ख़राब होने से रोका जाए। लेकिन अब उनके इस मुतालबे पर सूबाई और वफाकी हुकूमतें और ख़ासतौर पर NCOC क्या संजीदगी के साथ गौर करेगी? क्या हुकूमत और NCOC इस मामले को कुछ तवालत दे रहे हैं? क्या पाबंदियों का फ़ैसला अगर करना है तो यही मुनासिब वक्त है या फिर कुछ और इंतज़ार किया जाए इस ओमिक्रॉन के फैलने और बढ़ने का, और फिर इससे बचाव किस तरह से मुमकिन है? इस पर गुफ्तगू करते हैं डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब, सदर एसोसिएशन के डाउ हॉस्पिटल से डॉक्टर सईद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। तो अशरफ निज़ामी साहब, PMA की जानिब से आज ये मुतालबा किया गया है कि अब इंडोर रेस्टोरेंट्स को, शादी हॉल्स को, फिर जलसे जुलूसों पर पाबंदी लगाई जाए, तो हुकूमत कुछ संजीदगी से ले रही है आपके इन मुतालबात को? कुछ बातचीत आप लोगों की चल रही है हुकूमत से इस सिलसिले में? बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं समझता हूँ कि हमने एज पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन पहले पिछले साल भी जब यहाँ पे हमारे यहाँ फर्स्ट वेव आई थी तो वी टुक इनिशिएटिव और हुकूमत को हमने प्रेशराइज करवाया था कि ये जो है देयर इज नो अदर अल्टरनेट देन दी लॉकडाउन। और हुकूमत आपको मालूम है कि कितनी मतलब रिलक्टेंट थी इसके लिए। प्राइम मिनिस्टर साहब वाज वेरी मच रिलक्टेंट, उनको मईशत और ये सारी चीजें थी। जब इंटरनेशनली ये देखा गया कि देयर इज नथिंग शॉर्ट ऑफ इट कि आपको लॉकडाउन के अलावा कोई चीज और नहीं, और फिर जाके हुकूमत ने माना कि यकीनन इनको बैन चलाने की खातिर फिर जो काम किए गए कि उसके लिए लॉकडाउन, और जिसको कहा गया कि स्मार्ट लॉकडाउन के अंदर आके, एंड गवर्नमेंट हैज द एप्रिसिएशन फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड, जैसा कि हुकूमत कहती है। और मैं समझता हूँ कि साइंटिफिकली ऐसा ही होता है कि वी कॉल इट एज अ हॉटस्पॉट, कि जहां भी कहीं ये हॉटस्पॉट हो वहां को ऐसा ही किया जाता है कि वहां पर उसके ऊपर लॉकडाउन, जब भी ऐसी कोई वबाई सूरत आती है। आपने जैसे फरमाया कि कराची के अंदर के 40% जो पॉजिटिविटी, नॉर्मली इफ इट इज द 5 to 7% पॉजिटिविटी अगर आ जाए तो हम इसको अलार्मिंग सिचुएशन समझते हैं एज फार एज साइंस इज कंसर्न। और उसका फैलने का, ओमिक्रॉन जिस तेजी के साथ फैल रहा है, लाखों के अंदर, हजारों के अंदर यूरोप के अंदर केसेस देखने में आ रहे हैं, तो पाकिस्तान भी अनफॉर्चुनेटली अब उन खित्तों के अंदर आ गया जहां पे ये तेजी से फैलेगा। हमें खदशा है कि अगर हमने, हुकूमत ने, हमारे समाज ने, हमारे मुआशी रवैयों ने, इंडिविजुअल्स ने, वो हमने रवैये ठीक बेहतर ना किए, और जैसा कि आप इसके साथ यानी शाहिद हैं कि हमारे रवैये समाजी बिल्कुल मतलब कैजुअल ही हैं, और यही हुकूमत भी चूंकि उस तरह से स्ट्रेस अपॉन नहीं कर रही जैसे इसे करना चाहिए,
تو اس کا کوئی جو نتیجہ ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کوئی زیادہ اچھا نہیں ہوئے گا. پہلی ویوز کے اندر ڈیلٹا بھی آیا, جیسی ہمارے ہمسائے ممالک کے اندر وہ تباہی اس نے مچائی, لیکن اللہ کا شکر رہا کہ پروردگار نے کرم کیا پاکستان کے اوپر کہ پاکستان میں ویسے اس ویو سے ہم بچے رہے. بٹ آئی تھنک کہ وی آر آسکنگ فار اٹ, کہ جب تک ہمارے ساتھ نہیں ہوگا اس وقت ہم نے ٹھیک طریقے سے اپنے آپ کو بیہیو نہیں کرنا. آلدو کہ جو پچھلی ویو تھی اس کے اندر آپ نے بھی اس کو دیکھا تھا کہ ہاسپٹلس کے اندر بیڈ کی شارٹیج تھی, ہم نے ایز انڈیویجول تو نہیں کرنا, چونکہ وہ ہم تو وہی ڈنڈے والی قوم بن گئے نا, تو جب تک حکومت کا ڈنڈا نہیں ہوگا جب تک ہم نہیں کریں گے. اب ڈاکٹر سعید صاحب, حکومت کس بات کا انتظار کر رہی ہے؟ یہ 40% جو کراچی میں اس وقت پازیٹیو ریشیو ہے, 100 میں سے 40 لوگ پازیٹیو آ رہے ہیں. یہ تو ان 100 میں سے آ رہے ہیں جو لوگ ٹیسٹ کرا رہے ہیں. ہزاروں اور لاکھوں لوگ تو ایسے ہیں جو ٹیسٹ ہی نہیں کرا رہے ہوں گے, ان کو بھی سمٹمز ہیں, وہ بھی کوئی کسی مجبوری کے تحت نہیں کرا رہا, کوئی کرانا نہیں چاہتا, کوئی ڈر رہا ہے, کسی کے ذہن میں خوف ہے. حکومت کس بات کا انتظار کر رہی ہے کہ 100% ریشو ہو جائے گا اس کے بعد حکومت ایکشن لے گی؟ جی یقیناً حالات تو بہت تشویشناک ہے. نمبرز اس سے بھی کئی زیادہ جس طرح آپ بتا رہے ہیں, یہ تو ہر دوسرے دن جو ہے نمبرز آلموسٹ ڈبل ہونے جا رہے ہیں. اور اس میں اومیکرون ایسا ایک زیادہ تیزی سے پھیلنے والا وائرس ہے, اس سے دنیا کا کوئی کونا محفوظ رہنے والا نہیں ہے. یہ آہستہ آہستہ تمام دنیا میں اسی تیزی سے پھیلتا چلا جائے گا, اور یہ ساؤتھ افریقہ سے شروع ہو کے امریکہ, یورپ سے لے کے اب کراچی ہے, تو یہ باقی ملک میں بھی اسی تیزی سے پھیلے گا. تو گورنمنٹ سندھ کو اور فیڈرل گورنمنٹ کو مل کے اس کے میں بالکل سخت اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے, کیونکہ ابھی اگر کراچی میں نمبر زیادہ ہے تو کل یہ باقی ملک کے حصوں میں بھی یہ پھیلنے جا رہا ہے. تو بالکل سخت اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے, کیونکہ ایک ساتھ اگر بہت سارے لوگ ہاسپٹل میں آئیں گے تو پھر اس وقت بہت کرائسس ہوگا. نمبرز تو تیزی سے بڑھ رہے ہیں, لیکن گورنمنٹ کا خیال ہے کہ شاید یہ کوئی زیادہ تیز شدت والی علامات نہیں پیدا کر رہا اور زیادہ بیمار اس وقت ہاسپٹلائز نہیں ہو رہے, تو وہ نقطہ شاید ان کے ذہن میں ہے. لیکن جس موقع پر ہم بات کر رہے ہیں روزانہ کی تعداد میں ڈبل بھی ہو رہی ہے تعداد, ایسے موقع پر ہم دیکھ رہے ہیں فوڈ فیسٹیولز بھی لگ رہے ہیں, پولیٹیکل جو پروٹیسٹ ہیں وہ بھی ہو رہے ہیں, خود گورنمنٹ کے بھی اپنے مختلف ایونٹس ہوتے ہیں, گورنمنٹ کے وزراء بھی روز پریس کانفرنس کرتے ہیں تو اس میں بھی 200-400 کے قریب لوگ تو موجود ہوتے ہی ہیں. تو یہ اس طرح کے ایونٹس تو مستقل چل رہے ہیں, تو خود حکومت موقع دے رہی ہے اس کو پھیلنے کا. اس کے جو کم شدت والے علامات ہیں یہ ایک طرف تو اچھی چیز ہے, لیکن دوسری طرف بالکل یہ خطرناک چیز اس لیے کہ اس کو لوگ لائٹ لے رہے ہیں, اور بڑے بڑے اجتماعات ہو رہے ہیں, شادی ہال میں بڑے بڑے اجتماعات ہو رہے ہیں, لوگ جا رہے ہیں بڑے اجتماعات میں بغیر کسی SOPs کے, کہ وہ سمجھ رہے کہ فلو لائک علامات ہے, کوئی شدید بیماری نہیں ہے. تو اس سے وائرس مزید پھیلتا چلا جا رہا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ نمبرز بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں, اور فیبروری میں یہ نمبرز بہت زیادہ ہوں گے, ہاسپٹل پہ رش بہت زیادہ ہوگا, اور اس وقت بہت کرائسس ہوگی. تو ابھی بہتر یہی تجویز ہے کہ اس کو روکا جائے, نمبرز کو کم رکھا جائے, اور ہاسپٹل پہ جب پریشر آئے گا تو اس وقت کرائسس ہوگی, بیڈز نہیں ملیں گے, آکسیجن کی سپلائی نہیں ہوگی. تو ان حالات سے بچنے کا تقاضا یہی ہے. اس چیز کی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ان نمبرز کو مطلب زیرو تو نہیں کر سکتے, لیکن کم سے کم کریں تاکہ گریجولی چیزیں آتی ہیں. ایک مش بہت سارے پیشنٹ ہاسپٹلائز نہ ہو, بہت سارے جو ICU میں لوگ نہ جائیں. تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس کو آہستہ آہستہ کیا جائے. ایک فینومینا ہے گلوبلی, وہ ہے کہ عوام تک چکے ہیں, تھکاوٹ کا شکار ہیں, اس کو ہم کہتے ہیں پینڈیمک کی جو فٹیگ ہے, اس سے لوگ متاثر ضرور ہیں, لیکن ایک نئے جذبے کے ساتھ گورنمنٹ کو بھی سامنے آنا چاہیے. جس طرح لاسٹ 4th ویو میں تھا, اس میں بھی سارے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں اس کو ساتھ ملانا چاہیے, اور اس میں پالیٹکس سے بالاتر ہو کے عوام کے مفاد میں فیصلے کرنے چاہیے. تو یہ ڈاکٹر اشرف صاحب, یہ ظاہر ہے اس کی چونکہ شدت کم ہے اس لیے پوری عوام بھی اور حکومت بھی اور NCOC بھی اس کو ہلکا لے رہی ہے, اور یہ اس کو ہلکا لینا پھر آنے والے دنوں میں کتنا بھاری پڑ سکتا ہے؟ دیکھیں, میں آپ کے ساتھ ایک چیز شیئر کرنا چاہوں گا کہ یہ کہنا کہ اومیکرون لائٹ ہے, اس کے لیے اسٹل مطلب سائنس اور ریسرچر آر سائلنٹ اباؤٹ اٹ. لائٹر وہاں پہ ہے جہاں پہ لوگوں کو 70-80% آف دا پاپولیشن ہیز بین ویکسینیٹڈ. ساؤتھ افریقہ کے اندر لے لیں, امریکہ کے لے لیں, مطلب یورپ کے اندر لے لیں, وہاں کے ممالک نے 70-80% اپنے لوگوں کو ویکسینیٹ کر دی ہے, اور اس کے ساتھ اب بوسٹر ڈوز بھی لگ گیا ہے. ناؤ دے آر ٹاکنگ اباؤٹ دا سیکنڈ بوسٹر اور تھرڈ بوسٹر کے بارے میں. ہمارے ہاں جبکہ آپ نے دیکھا ہے کہ مطلب 1 کروڑ کو بھی پہنچا ہے تو سنگل ڈوز کے ساتھ ہے. تو آئی تھنک کہ یہ کہنا مطلب یہ ٹھیک نہیں ہوئے گا کہ اگر ہم یہ سمجھیں کہ تمام طرح احترام کے باوجود کہ وہاں کا جو دیکھا جا رہا ہے کہ اومیکرون کے لیے مطلب وہ لائٹر ہے, تو اٹ مینس بائی کہ یہاں ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوئے گا.
अब वो लोग जो कि वैक्सीनेटेड हैं उनके साथ तो यकीनी तौर पे ऐसे ही हम एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन एक मैं चीज आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि इस वक्त जो डेल्टा मौजूद है, इट डज एग्जिस्ट, दुनिया के अंदर से डेल्टा खत्म नहीं हो गया। डेल्टा इज अ सीरियस, मतलब इसके हवाले से जो मतलब समझा जाता है ओमिक्रॉन की निस्बत डेल्टा इज मतलब सीरियस इन्फेक्शन, और 20% और 80% जहां पे है वहां पे ये देखने में आया है कि इफ इट इज 80% ऑफ द केसेस आर ऑफ द ओमिक्रॉन, तो देखा गया कि वहां पे अबाउट 20-23% जो लोग हैं वो इफेक्ट हुए हैं डेल्टा के साथ। एंड डेल्टा इज अ वायरस जो कि जाके लंग्स को जाके खराब करता है और आपको वेंटिलेशन की जरूरत पड़ सकती है, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ सकती है। सो यू कैन नॉट डिफरेंशिएट व्हाट काइंड ऑफ वायरस इज गोइंग। डेल्टा की लहर अपनी पीक पर थी तो बहुत ज्यादा बर्डन और लोड हॉस्पिटल्स पर भी पड़ा था, लेकिन इस बार ओमिक्रॉन के केस में हमें डॉक्टर सईद साहब थोड़ी सिचुएशन डिफरेंट नजर आ रही है। हॉस्पिटल्स पर बहुत ज्यादा नहीं, अभी हम उस पीक को पहुंचे नहीं है। अच्छा। अभी ये कहना देखें मेरे दोस्त, अभी हम उस पीक को पहुंचे ही नहीं है, अभी तो जस्ट मैं समझता हूँ स्टार्ट है। अभी ये मतलब महीने के आखिर तक चीजें सामने आएंगी। अच्छा जी, तो डॉक्टर सईद साहब क्या आने वाले 2 हफ्तों बाद या 1 महीने बाद फिर हॉस्पिटल्स पर भी बर्डन पड़ सकता है? वही मनाजिर दोबारा देखने को मिल सकते हैं वो पिछली लहरों वाले कि हॉस्पिटल्स भरे हुए हैं, बेड्स नहीं है, इमरजेंसी में जगह नहीं है? बिल्कुल, जब हम हॉस्पिटल्स की बात करें तो हम कोई लाखों करोड़ों की बेड्स की बात नहीं कर रहे हैं। हमारे पास मतलब थाउजेंड्स की कैपेसिटी है, मैक्सिमम आप देख लें हमारे पास आईसीयू की 1000 या 100s में कैपेसिटी है। तो जब हम हॉस्पिटल भरने की बात करते हैं तो हमें सिर्फ ये नंबर्स चाहिए या 1000, और उसके बाद आपका जो है ना हॉस्पिटल्स बॉटल नेक फिनोमिना स्टार्ट हो जाता है और बेड्स अवेलेबल नहीं होते। तो गो के ये बात सही है कि बहुत ज्यादा शिद्दत वाले अलामात नहीं है, लेकिन आपके जिस तरह डॉक्टर साहब ने ये बताया कि नॉन वैक्सीनेटेड पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, ओल्ड एज के लोग बहुत सारे हैं, कोमॉर्बिड बहुत सारे हैं, तो उसमें सिर्फ हंड्रेड्स में से लोग खुदा न खास्ता अगर हॉस्पिटल जाते हैं और आईसीयू में जाते हैं तो फिर आपके पास कैपेसिटी नहीं रहती और फिर आपका प्रेशर जो है बैक प्रेशर बढ़ जाता है और आवाम के लिए काफी मुश्किलात सामने आती है। तो नंबर्स तो किसी हाल में आप इसको लाइट नहीं ले सकते। इकदामात कई तरह के होने चाहिए। गवर्नमेंट कुछ कर भी रही है कि वैक्सीनेशन को स्पीड अप कर रही है, लेकिन जिस तरह इस वक्त रश वाले मामलात हैं, जगह जगह पे बाजार खुले हैं और इकोनॉमी गो के जरूरी है, लेकिन सेहत और जान से बढ़ के कोई चीज नहीं है। तो गवर्नमेंट यकीनन इस पे सोच रही होगी, लेकिन थोड़ी सी इसमें जल्दी जरूरी है क्योंकि ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। सही, लेकिन डॉक्टर अशरफ साहब वो जो ज़ाहिर डेल्टा और जो दूसरी लहरें थी उसमें बहुत ज़्यादा लोग एचडीयू में और आईसीयू तक पहुंच गए थे, बहुत सारे लोगों को वेंटिलेटर्स की भी ज़रूरत पड़ी थी, लेकिन उसमें लोगों का इशू ये था कि लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। इसमें कम से कम वो सांस वाला सिम्टम शामिल नहीं है, या है तो बहुत कम लोगों को है, वो भी बहुत सिवियरिटी उसकी बहुत कम है। शायद ये एक रीज़न है कि इसका असर उस तरीके से नहीं हो रहा, या लोगों पर इसका खौफ तारी नहीं हो रहा तो लोग एसओपीज़ को भी फॉलो नहीं कर रहे। देखिए, ये अभी तक हम हाइपोथेटिक बात करते हैं, स्टिल इट इज हाइपोथेसिस। 2 तरह की चीजें हैं, एक ये कहना कि ओमिक्रॉन मतलब उस तरह से स्ट्रांग नहीं है या उस तरह नुकसान नहीं पहुंचा रहा जैसा कि डेल्टा वायरस की खातिर था। दूसरा ये कि एक और अब हाइपोथेसिस है कि अब ये जो वायरस है आहिस्ता आहिस्ता अपनी वो जो है मतलब शिद्दत वो खोते जा रहा है। मतलब जो कोविड है, कोविड-19 इटसेल्फ मतलब वो नीचे डाइल्यूट होते जा रहा है। एक ये भी हाइपोथेसिस, और खुदा करे, मैं उनमें से जो चाहता हूं कि ऐसा हो, कि अल्लाह करे कि ऐसा है, जैसे एक फ्लू का सीजन आता है, नजला जुकाम हुआ चीजें आती हैं, एंड वी हैव टू लिव विद इट। ये बात बड़ी हकीकत और मतलब पक्की बात है कि अभी कोविड ने हमारी जान नहीं छोड़नी, एंड वी हैव टू लिव विद इट। और खुदा करे कि अगर मतलब इसी तरह से ही आता है जैसे ओमिक्रॉन के लिए हम कहते हैं कि मेरा ये मानना है, या कम से कम मैं उनमें से मानने वाले में से हूं जो ये समझते हैं कि जहां पे ये वैक्सीनेशन का अमल मुकम्मल हो गया वहां पे ओमिक्रॉन जो है वो माइल्ड है। लेकिन वो लोग जो कि इसके साथ वैक्सीनेटेड नहीं है, वहां पे ये कहना कि उनके ऊपर भी ऐसा होगा, मैं समझता हूं कि ये ऐसी चीज गालिबन वक्त बताएगा। लेकिन गॉड फॉरबिड कि अगर ये वैसा नहीं होता और उनके साथ वैसी सीरियसनेस आ जाती है, देन इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शफी जामी साहब। डॉक्टर सईद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे और ज़ाहिर है कह रहे थे कि आने वाले 2 हफ्ते यानी बाद सूरत हाल खासी हद तक वाज़े होगी, और जिस तरह से हर दिन केसेस तेज़ी से बढ़ रहे हैं और किसी किसी दिन तो ये शरह डबल तक भी जा रही है, तो सूरत हाल बहुत खौफनाक भी हो सकती है। इसके लिए सभी को एहतियात करने की ज़रूरत है। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।